میں ہوں تانیہ ملک اور ہمارے ساتھ موجود ہے نعیم ثاقب صاحب۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ احتجاج روکنے کے لیے کیا راستے بند کرنا ضروری ہے۔ جی ثاقب صاحب۔ جی تانیہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ جو آج کال دی گئی تھی اور آج جو اقدامات کیے ہیں حکومت نے، کال ظاہر ہے بہت دن پہلے دی گئی تھی، اور جو اقدامات آج کر رہی ہے حکومت، سب سے پہلے تو یہ جان لیں، یہ بڑا آپ نے ویلڈ کوشچن کیا کہ کیا راستے بند کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ احتجاج کی وہ کرنا کیا چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے۔ دیکھیں، احتجاج میں جس طرح انہوں نے کہا کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم جیل جائیں گے، عمران خان صاحب کو رہا کرا کے لائیں گے، پھر انہوں نے آج کے جو احتجاج کی، جس کو انہوں نے فائنل کال کا نام دیا اور کہا کہ یہ ہماری فائنل کال ہے۔ اور آپ اگر ان کی ویڈیوز یا ان کی جو تیاریاں دیکھیں، یا آپ جو ایک کانفرنس کی گئی، یہ اجلاس ہوا گزشتہ رات کے پی کے ہاؤس میں، یہاں سی ایم ہاؤس کے پی کے میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم عمران خان صاحب کو رہا کرانے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ یعنی اب یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو قابو کرنا، اس کو ایک مومنٹم قائم رکھنا، ایک رواں زندگی کو رکھنا، ایک ملک کے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا، یہ حکومت کی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور اب یہ جو فائنل کال کر رہے ہیں، اس سے اگر اس کے ماضی پہ چلے جائیں، پی ٹی آئی کے گزشتہ آپ احتجاجات کی طرف جائیں، تو وہاں پہ انہوں نے پی ٹی وی پہ دعویٰ بولا، ان کی عمارات کو نقصان پہنچایا، 9 مئی کیا، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے، ہم واپس نہیں جائیں گے، یا مار دیں گے یا مر جائیں گے۔ اور ایک ان کا بڑا لیڈر جو سی ایم بھی ہے کے پی کے میں، علی امین گنڈا پور کی میں بات کر رہا ہوں، جب وہ کہتے ہیں کہ میں کفن باندھ کے نکلوں گا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں آؤں گا اس وقت ہمارے جنازے پڑھ لے، ہماری لاشیں دیکھ لیں، ہم بھول جائیں گھر والوں کو، ہم کیا کہیں گے۔ تو پھر گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ کھلا چھوڑ دینا چاہیے۔ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے، آئے، آپ کا جو دل کرے آپ کرے، آپ کا جو دل کرے آپ جس طرح دل کرے آپ نقصان پہنچائیں، اور آپ پارلیمنٹ میں گھس جائیں۔ اچھا، اگر گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ اسلام آباد آ جائے، آپ پرامن، آپ کا رائٹ ہے احتجاج کرنا، آپ احتجاج کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ کیا چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ احتجاج کریں گے یا وہاں پہ بیٹھ کے نعرے لگائیں گے کہ عمران خان کو رہا کریں؟ وہ نہیں رہا کریں گے، یہ اٹھ کے چلیں گے؟ ایسا کریں گے؟ اگر ایسا کریں گے تو پھر تو کوئی یہ حکومت بڑی زیادتی کر رہی۔ اگر ایسا نہیں کریں گے، اور ان کا جو وہ پرانا ریکارڈ ہے وہ بھی اگر آپ نے دیکھا ہے، تو پھر اگر یہ کہہ کے آ رہے ہیں کہ ہم جی جنازے پڑھیں گے، تو حکومت نے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے، پاکستان کو بھی بچانا ہے۔ تو اس لیے یہ راستے بند کیے، اس لیے یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کا ماضی ہے یہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہے، جو ان کے دعوے ہیں اتنے اچھے نہیں ہیں، جو تیاریاں ہیں اتنی اچھی نہیں ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں احتجاج کرنا، دیکھیں مولانا صاحب نے بھی یہ کیا، احتجاج کیا، ایون کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کیا، پی ڈی ایم بھی کرتی رہی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے جنازے پڑھ لیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا یہ فائنل کال ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہماری یہ مانگے ہم جیل سے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں جیل سے عمران خان کو، پچھلے احتجاج میں جب وہ اسلام آباد چڑھائی کی انہوں نے، کہ عمران خان کو جیل سے میں خود رہا کرواؤں گا۔ تو یہ پاسبل ہوتا ہے ایسے؟ یہ جمہوریت ایسی ہوتی ہے؟ اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں کہ آپ حکومت کو کہیں جی یہ بندہ چھوڑے؟ بھئی آپ ایک جمہوری پارٹی ہے، آپ ایک سیاسی پارٹی ہے، آپ آئین کے تحت چلیں، آپ عدالتوں میں کیس لڑیں، آپ احتجاج بھی کریں، فورم پہ بھی جا کے بات کریں، لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم جنازے پڑھیں گے، نو ڈاؤٹ حکومت نے یہ مشکل قدم ہوتا ہے، شہریوں کی ظاہر ہے زندگی مشکل ہو جاتی ہے، ٹرانسپورٹیشن بند ہو جائے، اور ظاہر ہے لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں، کسی کی شادی ہے، کسی کی خوشی ہوتی ہے، کسی کی غمی ہوتی ہے، ایمبولینس جا رہی ہوتی ہیں، جب کنٹینر لگ جاتی ہیں تو راستہ نہیں ملتا۔ بہت ساری، ایک میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ سری نگر ہائی وے پہ کسی کا شادی کے تھا، بارات تھی کل، لیکن وہ ظاہر ہے وہ جس بھی کسی نے شادی رکھی ہوگی، وہ حال آپ بک کروایا ہوگا، تو یکدم آپ نے 22 سے لے کے 25 تک جب ساری چیزیں خالی کروانے کا آرڈر دے دیا، جب ساری چیزیں بند کرنے کا آرڈر دے دیا حکومت نے، تو پھر ان کے لیے بھی وہ لوگ تو حکومت کو اچھا نہیں سمجھتے،
سمجھیں گے. وہ لوگ تو آپ کو مشکل ہوئی, آپ بھی اپنے گھر سے آئی ہیں, پرابلم ہوئے, ہم نے بھی کئی جگہوں پہ جانا تھا لیکن کنٹینر لگ گئے. یہ مشکل فیصلہ ہوتا ہے حکومت کے لیے, یہ بڑا اس کو یہ سمجھنے کہ اپنا پولیٹیکل لاس کر رہی ہوتی ہے حکومت, لیکن ملک کی بقا کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے. ابھی دیکھیں بیلاروس کا ایک وفد آ رہا ہے اور وہ اس میں کافی لوگ شامل ہیں. تو اگر اسلام آباد کو اس طرح کریں, آپ کو یاد ہے کہ 2014 میں بھی انہوں نے دھرنا دیا تھا, اور جب دھرنا دیا تھا تو تقریباً 120 دن میں دھرنا جاری رہا تھا. اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ آنی تھی, چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا, لیکن ایک سارا دن وہ دھرنا اس طرح کا احتجاج ہوتے ہیں. ہاں, آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, مہذب ممالک میں پروٹیسٹ بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ اپنی وہ یہ کہہ لیں کہ اپنے جو بھی بیانیاں ہوتا ہے ان کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. لیکن یہ احتجاج ہو رہا ہے صرف ایک شخص کو بچانے کے لیے, ایک شخص کو رہا کرانے کے لیے. تو تاریخ میں ایسا کوئی احتجاج نہیں ہوا کہ کسی ایک سے کہتے ہیں کہ انقلاب آ جائے گا. یار دیکھیں انقلاب کس طرح آیا تھا, یہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ کسی ایک بندے کو رہا کرانا تھا. خالدہ حسینہ ماجد بھی اندر رہی, خالدہ ضیاء بھی اندر رہی, ان کی پارٹیوں نے تو نہیں کہا تھا. اب اگر آپ بنگلہ دیش کے انقلاب کی بات کرتے ہیں, دیکھیں کتنا عرصہ حسینہ ماجد اندر رہی, کتنا عرصہ باہر رہی, ایگزائل میں رہی, کتنا عرصہ بے نظیر اندر رہی, نواز شریف اندر رہے, اسی طرح اسد زرداری نے 11 سال جیل کاٹی. تو ان کی پارٹی نے تو نہیں کہا کہ ہم چڑھائی کر دیں گے. اور بھائی پولیٹیکل پارٹیاں کسی ایک فرد کو چھڑوانے کے لیے احتجاج نہیں کرتے, وہ کسی احتجاج ہوتا ہے کسی ایشو پہ. مطلب اگر آپ اس کی مثال لے لیں, یہ آپ کا انا ہزارے کی پارٹی جو انہوں نے بنائی تھی, عام عوام پارٹی, ان کے جو کجریوال تھے دہلی کے پریزیڈنٹ, دہلی کے یہ تھے وزیر اعلیٰ, وہ اندر رہے, ان کی حکومت رہی, انہوں نے بڑے لیڈر تھے, وہ بڑے پاپولر لیڈر تھے کیجریوال, لیکن وہ اندر رہے. تو ان کی پارٹی نے تو نہیں کہا کہ ہم جیل سے چھڑا کے لے آئیں گے, ہم اٹھا کے لے جائیں گے, اگر حکومت نہ چھڑا ہم جیل چھوڑ دیں گے, ہم کفن باندھ کے آ جائیں گے. تو آپ بنگلہ دیش کی مثالیں لیتے ہیں, بنگلہ دیش میں تو ایسا کسی نے نہیں کہا نا. یہ بنگلہ دیش تو کسی ایک لیڈر کے لیے تو باہر نہیں نکلے. کبھی بھی انقلاب اس طرح نہیں آتا کہ آپ ایک لیڈر کے پیچھے, کسی ایشو پہ انقلاب آتا ہے. ہاں, یہ انقلاب آ سکتا تھا اگر یہ کسی مہنگائی پہ اس طرح کا مارچ کرتے, احتجاج کرتے, یہ کسی بجلی کے بلوں پہ کرتے, اس وقت تو یہ باہر نہیں نکلے, پھر ساری قوم نکلتی, پھر سارے لوگ نکل. یہ تو انہوں نے پہلے ڈیوائیڈ کر دی کہ یہ ہم ہیں, غلط اور صحیح. پھر اوپر سے ان کا احتجاج یہ بھی ہو گیا کہ اب ایک نیا کٹا کھل گیا. تو ننسم بتائیے گا کہ ابھی بھی حکومت اور پی ٹی آئی میں کوئی مذاکرات ہونے کا چانس ہے؟ دیکھیں مذاکرات اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو مذاکرات ہونے چاہیے تھے. لاسٹ جو آج 6 بجے انہوں نے جواب دینا, محسن نقوی صاحب نے فون کیا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کو, اور یہ کہا کہ آپ اس احتجاج کو مؤخر کر دیں. علی مین گنڈا پور صاحب نے تو اس کے بارے میں بڑا بمانگی دوہل کہا کہ میرا کوئی اختیار نہیں ہے, میرے سارے اختیارات ہیں بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب کے پاس. تو بیرسٹر گوہر خان جو اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین ہے, ایکٹنگ چیئرمین ہے, ان کے پاس بھی ویسے کوئی اختیار نہیں. انہوں نے کہہ تو دیا کہ 6 بجے تک ہم ٹائم دیں, ہم آپس میں مشورہ کر کے اس کا کوئی جواب دیتے ہیں آپ کو, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جس سٹیج پہ چلے گئے ہیں, کیونکہ مطالبہ یہ تھا کہ جس پہلے عمران خان کو رہا کریں, اس کے بعد ہم مذاکرات کریں گے. پہلے دیکھ لیں کہ ان کے مطالبے کیا ہیں مذاکرات. پہلا مطالبہ عمران خان صاحب کو رہا کرے, اس کے بعد مذاکرات کریں گے. دوسرا مطالبہ کہ یہ جو 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے, یہ فارم 45 کی حکومت ہے, اس کا ختم کیا جائے اور ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس دیا جائے. تیسرا کہ جتنے تمام 9 مئی سے یہ دوسرے تیسرے جتنے بھی اسیران ہیں, ان کو بغیر کسی پروسیکیوشن کے, بغیر کسی عدالتی کاروائی کے, بغیر ٹرائل کیے ہوئے ان کو رہا کیا جائے. تو اس طرح کیا یہ تینوں مطالبات پاسبل ہے حکومت کا ماننا. پھر اگر آج پہلا مطالبہ ماننے کے بعد اگر پہلے وہ رہا کر دیتی ہے حکومت, تو پھر یہ مجھے بتائیں کہ ریاست کی رٹ کہاں گئی؟ پھر تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا, کوئی ایک گروہ اٹھتا ہے, کوئی ایک چند پاور والے لوگ اٹھیں گے, وہ کسی ایک جگہ پہ بلاکیج کر دیں ایک روڈ کو, تو کہیں پہلے یہ مطالبہ مانے, پھر حکومت تو نہ رہی, ریاست تو ختم ہو گئی. پھر تو آپ کسی کو بھی, کل کو نون لیگ والے اٹھیں گے, ایک پریسیڈنٹ آپ نے سیٹ کر دیا, کل کو کوئی اور پیپلز پارٹی والے اٹھیں گے, یا اس طرح کچے کے ڈاکو اٹھ کے روڈ بلاک کر دیں گے کہ ہمارے یہ مطالبے. اس طرح نہیں ہوتا.
جو پولیٹیکلی اگر پی ٹی آئی نے کو مذاکرات کرنے بھی کچھ لے دے کی پالیسی ہوتی ہے. اگر حکومت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ کر رہے ہیں, کچھ دنوں بعد آپ کو یہ ریلیف دے دیں گے, تو مان لینا چاہیے, ان کو مان لینا چاہیے, یہی ان کا فائدہ ہے. دیکھیں اگر یہ نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا, پھر کیا کریں گے؟ پھر اگر حکومت نے, تو ریاست کی جتنی طاقت تو نہیں ہوتی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس, جتنے مرضی آپ لوگ لیں, اگر ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے روکنا ہے تو پھر وہ روک کر دکھائیں گے. پھر آپ کیا نقصان کریں گے؟ اپنے ورکرز کو اندر کروائیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ پکڑ دکڑ ہوگی, پھر ایک اور طرح سی مصیبت ہے. اور وہ جو پکڑ دکڑ بھی ہوگی اس کا سارا کس کے پاس جائے گا؟ وہ کیا کرنا پڑے گا؟ وہ پھر پی ٹی آئی کے سر پہ ساری چلی جائیں گی, ان کے لائرز کرنے پڑیں گے, چڑھوانا پڑے, ایک اور طرح کا سلسلہ شروع ہو جائے. لیکن میرے خیال میں جو ابھی جو سٹیج پہ جس پہ پہنچ گئی ہے حکومت نے بھی جتنے اقدامات کر لیے ہیں, حکومت کو نرم کوئی مطلب بہت ہارڈ شرطوں پہ نہیں مانیں گی, ٹھیک ہے. اور پی ٹی آئی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بیک فٹ پہ کر دیا گورنمنٹ کو, تو ہم اپنے مطالبات پورے کروائیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایسی صورت پہ, کیونکہ حکومت کوئی بھی سخت شرط نہیں مانے گی اور پی ٹی آئی کسی نرم شرط پہ نہیں آئے گی, تو لہٰذا فی الحال مجھے یہ لگتا ہے اب تک کی صورتحال کے مطابق کہ مذاکرات مشکل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس یہ جو احتجاج کر رہی ہے پی ٹی آئی, کیا اس سے ان کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ ہاں, بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا آپ نے. دیکھیں پی ٹی آئی اپنا پہلے ہی نقصان کر چکی ہے اس احتجاج کی کال دینے کے بعد. وہ نقصان کیا کر چکی ہے کہ ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی, بشرا بی بی کی ایک ویڈیو آئی, اور اس ویڈیو میں یہ چونکہ ویڈیو آئی بھی اسی تناظر میں تھی کہ وہ موٹیویٹ کرنا چاہ رہی تھی اس ویڈیو کے تھرو اپنے جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کو انسٹیگیٹ کرنا چاہ رہی تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا یہ خان کا حکم ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا, خان کی رہائی کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو اس کے میں کرتے کرتے وہ ایک بات ایسی بیچ میں کر گئی جس کا نقصان نہ صرف عمران خان کو ہوا بلکہ پوری پی ٹی آئی کو ہوا. جو مومنٹم بنا ہوا تھا, جو انرجی تھی, جو ان کے دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں ڈائی ہارڈ قسم کے آپ کے ورکر, جو بالکل غلط ہو صحیح ہو آپ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو نظریاتی ہیں, انہوں نے غلط بھی ہے. عام خان کے بہت سارے ایسے ورکرز ہیں, پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے جیالے ہیں جن کو آپ ہماری زبان میں یہ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کیا کہتے ہیں, یوتھیاز بھی کہتے ہیں. انہوں نے غلط بھی ہے تو بھی ٹھیک ہے. وہ کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ فرض کریں اگر 100 فالوورز ہیں تو 10-15 وہ ایسے ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, نون لیگ میں بھی ہوں گے, پیپلز پارٹی نہیں ہوں گے. اسی طرح 10-15% وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, جو مخالف ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چلتے ہیں سمجھداری کے ساتھ, جو کہتے ہیں غلط کو غلط کہتے ہیں, صحیح کو صحیح کہتے ہیں. اگر عمران خان نے کوئی اچھے کام کیے تو وہ اس کو صحیح کہیں گے, اگر ایون کہ مریم نواز شریف بھی کوئی اچھے کام کرتی ہے تو اس کو بھی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ, پڑھے لکھے نہیں سمجھدار لوگ اس کو کہہ لیں, تو وہ اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ میں نہ ماننے والوں, جو کہتے ہیں کہ جی نہیں جی یہ صحیح بھی ہے تو کچھ نہیں ہوتا, اس کا کیا فائدہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کیونکہ مخالف ہے نا, اگر کسی مخالف نے غلط کام صحیح کام بھی کیا تو ہمیں اس کی مخالفت ہی کرنی. لیکن جو وہ لوگ تھے جو کہتے تھے غلط ہے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں, ایسا ہونا چاہیے, عمران خان کو رہا ہونا چاہیے, جو بیلنس سے لوگ تھے, اس بیان کے بعد وہ یہ ایون کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ بشرا بی بی کی ویڈیو کے بعد یہ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہوا. ایون کہ بہت سے ویلاگر جو ڈائی ہارڈ قسم کے ویلاگرز تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے بھی اس پہ تنقید کیا. اور اس سے کیا ہوا کہ لوگ ڈی موٹیویٹ تھوڑے بہت تو ہوئے ہوں گے نا, یہ ہوتا ہے. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس احتجاج کا اگر کامیاب ہو جاتا, کامیاب ہونے کے چانسز نہیں ہیں, کیونکہ وہ اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے آپ نے 3-4 ان کی کالز دیکھی ہوں گی, اس میں کتنا مرکر باہر نکلا اور کیا انہوں نے گین کیا یہ آپ کے سامنے. لیکن اس میں کامیابی کم, فائدہ کم, پی ٹی آئی کو سراسر نقصان ہی نقصان. اگر یہ ناکام ہوتا ہے تو پھر تو گیم ختم ہوگی نا پی ٹی آئی کی. پھر تو وہ جو دھمکی تھی وہ آپ کے پاس قبول ہوتا ہے نا. جب تک آپ ایک ہتھیار کو چھپا کر رکھتے ہیں نا, تو میرے پاس نہ آنا, میرے پاس نہ آنا, میں یہ مار دوں گا. ایک دن بندہ کہتا ہے کہ جی آپ مار ہی دیں, تو وہ کہتا ہے اچھا یہ, اس کہتا ہے اتنی سی چوٹ تھی,
یار اب تو آپ دیکھتے رہے اتحاد تو میں نے دیکھ لیا نا, وہ شیر آ گئے, شیر الگلی ابھی آپ بات کر سکتے ہیں. تو اگر یہ جو فائنل تھی یہ سیمی فائنل شامل ہوتی ہے بن جاتی ہے یا کوارٹر فائنل بن جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا پی ٹی اے کے؟ پھر تو آپ بہت بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. پھر تو آپ جو آپ کے پاس نیگوشیشن کی جو چیزیں تھی, جو آپ کے پاس ٹول تھا, وہ ایک ڈر ہی تھا نا ہم احتجاج کریں گے. جب آپ نے احتجاج کر لیا, فائنل کال دے دی, اس سے حکومت کو کچھ فرق نہ پڑا, تو پھر ہم کو کیا بنے گا؟ نقصان ہی ہوگا نا. پھر وہ کہیں اچھا تم نے جو کرنا تھا کر لیا, جس چیز سے ڈرا رہے تھے وہ تو ہم نے دیکھ لیا, سینکڑوں ہم نے کنٹینر کھڑے کر لیے, اتنا ہم نے ریاست کا سرمایہ ضائع کر لیا, تو اب آپ سے بات چیت کس بات کی؟ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. تو میرا نہیں خیال کہ فائنل کال سیاست میں ہوتی ہے یا ریڈ لائن سیاست میں ہوتی ہے یا جہاد سیاست میں ہوتا ہے یا جو بھی اس کو کہہ لیں حقیقی آزادی سیاست میں ہوتی ہے. اس طرح کے نعرے پی ٹی آئی کو نہیں لگانے چاہیے. اس کال میں پی ٹی آئی کی میں سمجھتا ہوں کہ ہار بھی جیت ہے, جیت بھی ہار ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا, جیسے فیصل باڑا صاحب نے بولا کہ اپنوں نے ہی بانی پی ٹی آئی کی قبر کھود دی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں دیکھیں, بشرا بی بی نے جو ایک سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے یہ جو بات کی ہے, ایک سعودی عرب پہ الزام لگایا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے جب وہ ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تو وہاں سے ایک کال آئی تھی کہ یہ تم کس کو اٹھا کر لے آئے ہو, ہم تو اپنی یہاں پہ شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو. تو یہ اس طرف اشارہ ہے فیصل واڈا صاحب کا. ان کا کہنا کہ دیکھیں یہ جو آپ کے فورن افیئرز ہوتے ہیں نا, جو آپ کے خارجہ امور کے معاملات ہوتے ہیں, یہ بڑے ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں. اس میں خان صاحب نے ایک ایسے ملک کو ناراض کر دیا جو ہمیشہ آپ کو بیل آؤٹ کرتا ہے, ہمیشہ آپ پہ برا وقت آتا ہے تو آپ پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں. آپ کے تقریباً 25 لاکھ لوگ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ کہہ دیں کہ چلے جی واپس جائیں, ایک دفعہ یہ سعودیہ نے پہلے مصر کے ساتھ کر چکے ہیں, اگر وہ کہیں جی واپس جائیں, واپس بھیج دیں, تو وہ 25 لاکھ لوگوں کا نزلہ کس پہ آ رہا ہے؟ عمران خان پہ. ان کی دیکھیں روزگار ختم ہو جائے گا, کتنی فیملیز ان پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں آپ کے اس وقت آپ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے جو عاصم منیر صاحب بھی گئے ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف, وہ سعودی عرب گئے. سعودی عرب نے کافی ان کی باتیں مانی, ان کی مدد کی ہے, پاکستان کی کر رہے ہیں. انویسٹمنٹ کا ایک آپ کو پتہ ہے انویسٹرز کا ایک وفد آیا بہت بڑا, اور البیک پھر رامکو اس طرح کی کمپنیاں پاکستان میں آ رہی ہیں, سرمایہ کاری کر رہے ہیں. اس ایسے وقت میں جب حکومت کو اور پاکستان کو ایک فائدہ دے رہا ہے ایک ملک, اس ملک کے بارے میں کہنا ان کے تعلقات خراب کرنے والی بات ہے. اور دوسری بات, اگر ٹرمپ کی گورنمنٹ آتی کل کو, تو ٹرمپ کی گورنمنٹ سے جو کہا جا رہا ہے, اگر وہ دباؤ ڈالتے ہیں, یہ وہ کہنا بھی چاہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کریں یا پی ٹی آئی کو فیور دیں, تو وہ فیور کس کے تھرو ہونی تھی؟ سعودی عرب کے تھرو ہونی تھی. ہمیشہ یہ ہوتا ہے. اب سعودی عرب کو تو آپ پہلے ناراض کر بیٹھے ہیں. سعودی عرب کے بارے میں تو کہہ چکے ہیں آپ کہ یہ شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں. اتنا بڑا مسئلہ آپ نے بنا دیا. تو یہ واڈا صاحب کا یہ تھا اشارہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو قبر ہے اس بیان کے بعد بشرا بی بی نے, یعنی ان کے اپنوں نے. بہت شکریہ نعیم ثاقب صاحب, اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات ہوتی ہے.